اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سے سنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ میں بس میں فروغ فکر اقبال کے سفر کو دیکھتا ہوں، اور آج 2022 کے 9 نومبر کے اس پروگرام میں میری خوش نصیبی کہ میرے سامنے 2 مرحلے میں 2 قسم کی آڈینس بیٹھی ہے۔ ایک میرے وہ استاد جن کے بارے میں یہاں سٹیج سے بتا دیا گیا کہ ان کا جو اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ خطہ پوٹوہار کے حوالے سے کہ انہوں نے رب کی وہ لاریب کتاب جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، اس کا وہ ترجمہ کیا جو کہ اس خطے کی ضرورت تھی۔ ہماری ماں بولی پٹواری زبان میں چاہے کسی بھی لہجے میں ہو، اس کے اندر ان کی یہ کاوش نہ صرف قابل ستائش بلکہ وہ عظیم کارنامہ ہے جو شاید صدیوں بعد بھی کوئی نہ کر سکے۔ ان کے لیے بھرپور کلیپنگ میں کریں۔ ان کے ساتھ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو پارٹیسپینٹس ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی معروف شخصیات فیصل بھائی اور دیگر جو یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی بچوں کے لیے موقع ہوتے ہیں کہ وہ کسی پلیٹ فارم پہ اگر پرفارم کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں یہیں سے اٹھا کر آگے لے جایا جاتا ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر آج جو موضوع کا انتخاب تھا عشق رسول اور علامہ محمد اقبال کے افکار، اس کے حوالے سے جتنی تیاری آپ تمام سکولوں نے، آپ کی اساتذہ نے، آپ کے گھروں میں بیٹھی ان ماؤں نے جنہوں نے آج ہر بچے کو اتنی تیاری کرا کر یہاں بھیجا، یہ کوئی ایک دن کا سفر نہیں، کافی دنوں سے محنت مجھے نظر آ رہی ہے کہ آج وہ اس مقام پر پہنچے کہ آج یہ آخری مرحلہ جہاں پر انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ تمام کرداروں کو میری طرف سے شاباش اور ویل ڈن جی۔ میں پرائیویٹ ایجوکیشن سوسائٹی چاکرا زون کے صدر جناب ملک وقار صاحب اور جنرل سیکرٹری مجیب الرحمان صاحب، ادارہ اعزا کی پرنسپل جناب محترمہ شازیہ شاہین صاحبہ، آپ سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج کے دن کی مناسبت سے اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا، اور یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام پنڈی کینٹ ڈسٹرکٹ پنڈی میں کہیں بھی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جس میں تمام سکولوں کو یکجا کر کے یہاں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ بہت بہت مبارکباد۔ بس میں فروغ فکر اقبال کا سفر، شاید اگر کچھ پرانے یہاں بیٹھے ہوں لوگ تو یاد ہوگا کہ الغازی اکیڈمی مجیب الرحمان صاحب کی سر آج سے 2 سال پہلے شروع ہوا۔ جب میں اسی علاقے میں آیا میں نے اپنی سوسائٹی کی بنیاد رکھی
اور درخواست کی کہ تبدیلی کا بہت شور ہے، لیکن اس تبدیلی کو تبدیل کرنے کا جو رنگ اختیار کیا گیا ہے اس رنگ میں ہم بھی ڈلے تھے، لیکن مایوس ہو کر واپس اپنی کمی گاؤں میں چلے گئے ہیں۔ اصل تبدیلی ہماری اس نسل کو تبدیل کرنے کے ساتھ ہے جس نے آگے آ کر پروان چڑھ کر اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس فصل کو جب وہ تیار ہو رہی ہو وہاں پر ایسی ابیاری کریں کہ وہاں سے پھر اقبال کے شاہین نکلے، پھر وہاں سے وہ فصل تیار ہو کر نکلے جس کی چال ڈال میں، جس کی گفتار میں، جس کے انداز میں پھر وہ اقبال کا شاہین نمایاں ہو کر سامنے آئے، کہ جو خلوت پسند بھی ہو، جو اونچی پرواز کرنا جانتا ہو، جو کسی کا مارا ہوا شکار نہ کھاتا ہو، جو کسی کے آگے جھکنا نہ سیکھتا ہو، اپنے اصولوں پہ ڈٹ جانے والا ہو، پھر وہ اقبال کا شاہین جب پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گا وہی حقیقی تبدیلی لائے گا جس کا قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، وہ جیسا کہے گا اور ویسا کرے گا۔ آج میں جو موضوع انتخاب کر کے آیا تھا، لیکن جہاں جب بچوں کا جوش و جذبہ دیکھا، خیرہ سے کھیرا تک کا سفر، اور بچوں کے کچھ اشعار ایسے، میں کسی کی تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن برائے اصلاح ضرور کہوں گا۔ مجیب الرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی یہ کاوش کہ آج یہاں پورے چاکرا زون کے جو اساتذہ اکرام اور مالکان اسکول جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تربیت بچوں کی تو کرنی ہے، ہم نے اپنی اساتذہ بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت بھی کرنی ہے، کہ جب وہ اقبال کے افکار بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہوں تو پھر آج فارسی کے اشعار بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس استاد کو بھی شاید وہ فارسی کے اشعار کی سمجھ ہو کہ جو کہ بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ آئیں اور آپ نے اس تقریب میں یہ فارسی کا شعر پڑھنا۔ مجھے نہیں آتا فارسی کا شعر، کیوں؟ ہم نے فارسی پڑھی نہیں ہے۔ جب ہم فارسی کو پڑھ ہی نہیں سکتے تو پھر ہم اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم بچوں کو تقریریں سکھا رہے ہوں تو پھر آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی جیسی تقریر کئی بچوں نے کی ہے، اور یہ میرے نیٹ کا شناسہ ہے کہ وہاں سے اٹھائے گی تقریریں آج ہمارے اسٹیجوں کی زینت ہیں۔ کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ جب کتاب سے استفادہ حاصل کیا جاتا تھا، آج وہی کتاب اس موبائل کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ کہ پڑھانے والے کو پتا ہو کہ میں پڑھا کیا رہا ہوں، اور پڑھنے والے کو پتا ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اور اس کی مثال میں یہ ضرور دوں گا کہ ہم روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب تک اقبال کے اشعار کو خود ہی کی بات کریں یا یہ عقابی روح کی بات کرتے ہیں تو عقابی روح کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی تو بتانا ضروری ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک فیز سے گزر آئے ہیں مجیب الرحمان اور ان کی ٹیم، اور وہ فیز کیا تھا کہ جب ہم نے ان پرائیویٹ سکولز کے اندر اس چیز کو نمایاں کرنا تھا کہ آئیں مل کر اس نسل کی ایسی ابیاری کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کر اقبال کے شہید بنتے ہیں۔ تو میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں 2 سال پہلے جس پودے کو ہم نے یہاں پہ لگایا تھا، آج وہ الحمدللہ تناور درخت تو نہ بن سکا ہوگا، لیکن ایک ایسے پودے کی شکل ضرور اختیار کر گیا ہے کہ جس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کر اقبال کی بات کر رہا تھا۔ آج اس کالج کا سبب یہ ہے کہ پورے میں دکھے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری حکومت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ سب کو گھروں میں بٹھا دیا جائے، تو اقبال کی 9 نومبر کی چھٹی کو بحال کر دیا گیا ہے، اور جب ضرورت نہیں تھی تو تب
ہمارے سکھوں کے لیے 9 نومبر کو کچھ مخصوص علاقوں میں تو وہاں پر چھٹی دے دی جاتی ہے 8 نومبر کو، لیکن پورے ملک کے اندر اقبال اور فکر اقبال کو دبانے کے لیے ایسی منظم سازش کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ کسی ایک سکول میں بھی تقریب نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان تقاریب کے ذریعے اقبالیات ہمارے نوجوانوں تک پہنچ جائے گی، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ گھر میں بچہ پوچھے گا تو صحیح ہمیں پڑھا کیا رہے ہیں، کہ اقبال کون تھا، کہ اقبال کے بارے میں جب یہاں بات کی گئی تو چلے زیادہ نہیں تو کسی ایک بچے کے اندر تو وہ رنگ اور وہ تڑپ اور وہ کرنٹ پیدا ہوگا کہ جو اقبال کے شہید کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، قسمت کا کھیل ہے، آج ان کو ضرورت تھی، انہوں نے چھٹی بحال کر دی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج چاکرا کے اندر آپ لوگوں نے اس پروگرام کو انعقاد کیا ہے۔ میں اپنے دوسرے فیز کے اندر جاتے ہوئے زیادہ وقت نہیں آپ سے لوں گا، میری ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنا 5 نکاتی ایجنڈا آج سب کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں کہ نمبر 1 کہ تمام سکولوں کے اندر صبح اسمبلی نہ صرف بحال کی جائے بلکہ اس کے اندر لب آتی ہے دعا بلکہ تمنا لازمی پڑھائی جائے۔ میں لفظ پڑھائی میں بڑا زور دے رہا ہوں، یہ میوزک پہ بنی ہوئی لب آتی نہیں، لے سر لازمی ہے کریں، لیکن ان بچوں کو اس قابل بنائیں، سکھائیں۔ آپ نے گابا ڈابا حفاظت کے ساتھ سارے سلیبس پڑھانے ہیں، سٹیج کے اوپر جدید دور کے تمام کام کرانے ہیں، ٹیبلو سکھائیں، ڈانس سکھائیں۔ مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے، میں کسی ادارے کی پالیسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہاں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے ایسے پرفارم کریں کہ صبح لبیاتی خود پڑھیں، اساتذہ پڑھائیں۔ دعا کیا ہے، تمنا کیا ہے، لب کیا ہے؟ وہ جب لب ہلیں تو کیا دعا مانگتے ہو، کیا باقی دعا تھی کہ جب ہم بھی اپنے سکولوں میں کینٹ پبلک سکول سے پڑھا ہوا ہوں، سلمیہ صدیق صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ کروٹ انہیں جنہ نصیب کرے۔ کیا کمال کی شخصیت تھی کہ وہ خود کھڑے ہو کر کہتے تھے ہاں بھائی لب کیا ہے تمہارے؟ ہم کہتے تھے سر لب تو یہ ہے، کہتے کیا کر رہے ہو؟ ہم کہتے تھے دعا مانگ رہے ہو۔ بھائی کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب تو جدید دور آ گیا، شمع کسی کو شاید یاد بھی نہ ہوگا کیا ہوتی ہے، لیکن بتانا ضروری ہے۔ اگر ہم بتائیں گے نہیں تو پھر اس لبیاتی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی کا دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا کہ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ تمام سکولوں میں صرف 2 منٹ کا سیگمنٹ ہے کہ اقبال کا ایک شعر سیاق و سباق کے ساتھ بیان ہو۔ اب سیاق و سباق کیا ہے؟ میں اکثر سکولوں میں جاتا ہوں تو ہماری اساتذہ کو مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ سیاق و سباق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک شعر کے 10 پوائنٹ کہ خودی کو کر بلند اتنا تو خودی کیا ہے؟ اب خودی کا تو مدارج ہے کہ وہاں تک پہنچنا کہ خدا بندے سے پوچھے، نہیں ہمیں تو خودی اس بچے کی چاہیے، ہمیں خودی اس اساتذہ کی چاہیے کہ بچے کی خودی کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ٹیچر نے جو کام دیا ہے وہ وقت پہ پورا کرنا ہے، ماں باپ نے جو گھر سے کہا کہ کہا وہی سوچتے سوچتے میں نے باہر چلنا ہے۔ میری خودی تو یہی ہے کہ میں چلتے چلتے جب جا کر راستے میں کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا، اور اس کا جو سلام کیا گیا ہے اس کا ماں باپ جب گھر آ کے اس کے ماں باپ سے کہے گا کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بچہ ہے تمہارا، کیا اچھے افکار والا بچہ ہے تمہارا، جس نے چلتے ہوئے راستے میں مجھے کہا السلام علیکم، تو پھر اس سکول کا نام بھی روشن ہوگا اور ماں باپ کا نام بھی روشن ہوگا۔ وہ خودی بیدار کرنی ہے ہم نے اس بچوں کو۔ ہمارا تیسرا آپ سے مطالبہ ہے، مجھے خوشی ہے کہ آج سارے چاکرا زون کے ماشاءاللہ کافی سارے اساتذہ اور یہاں بیٹھے ہیں، ایک ہی ٹیم میں سارے میرے شکار ہوئے ہیں، ورنہ الگ الگ سکولوں میں جا کے میں کہتا ہوں۔ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسی شخصیت، اس میں شریف شاہ صاحب بیٹھے ہیں، فیصل بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے اور معزز مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں، کم از کم مہینے میں بزم ادب کا پیریڈ بحال کریں۔ دیکھیں آپ کو کسی نے منع نہیں کیا ہے، کوئی پالیسی گورنمنٹ کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو تلوار لٹک دی ہو۔ ہم نے سارے انجینئر، پائلٹ اور سارے بیوروکریٹ نہیں پیدا کرنے۔ اس معاشرے میں جب تک اچھا شاعر، اچھا ادیب، اچھا لکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا پیدا نہیں ہوگا، ہم اسی طرح تباہی کے دل جائیں گے۔ تو مہینے میں کم از کم ایک ایسا پروگرام رکھنا ہے جس میں بزم ادب کا پیریڈ ہو، وگرنہ تو ہمارے زمانے میں ہفتے میں ایک دن ہوا کرتا تھا، اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعرات کو ہمارا وہ پروگرام لازم و ملزوم ہوتا تھا۔ وہیں سے کھڑے ہو کر آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر ہماری کانپیں ٹان دی جاتی ہیں۔ باقی الحمدللہ اگر ہم 6 گھنٹے بولیں گے، ہمارا اسے اگلا مطالبہ
ہمارا آپ سے یہی ہے کہ کم از کم جس کا آج تکمیل ہوتی ہے، مجیب صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، بلا شبہ یہ ساری کاوش سب کی ہوگی کہ تمام علاقوں کے اسکولوں کو اکٹھا کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری، میں خود سیاست میں رہا ہوں، میری شدید خواہش ہے کہ میں سیاسی لوگوں کو بھی انوائٹ کریں۔ وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، یار ہماری اس نسل کے لیے بھی تو تھوڑا سا خرچہ کر لو، گلی محلے کی سطح پہ بینر لگائیں، کسی بھی اسکول سے، چاہے وہ سرکاری اسکول میں ہے، کسی بڑے اسکول میں ہے، کہیں بھی ہے، آئیں اس کو بینر لگا کر ان لوگوں کو دعوت دیں کہ آج اتنے بچے اکٹھے ہوئے، مختلف اسکولوں سے اکٹھے ہوئے، اس کو تحصیل، ضلع اور ملکی لیول کے اندر اقبال کا شاہین ہر سال ہم تیار کر کے سامنے لائے۔ یہ میری شدید خواہش ہے۔ پتہ نہیں میرے مرنے سے پہلے یہ پوری ہوگی نہیں، لیکن آج مجھے یہ نظر آ گیا کہ مجیب بھائی نے اس علاقے کے اندر سے آج کے میں جیتنے والے کو یہ ٹائٹل دوں گا، اگر کوئی پسند کرے، کہ یہ اقبال کا شاہین ہوگا چاکرا زون سے، جو کہ یہاں سے انعام جیت کے جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگلے سال بھی میری یہ شدید خواہش ہوگی کہ ہم اس کو وسعت دیتے ہوئے راولپنڈی کیٹ کو ساتھ ملائیں، پٹوہار سرکل کو ساتھ ملائیں، اور اسی طرح کا ایک پروگرام کریں کہ جس کے اندر یہ سارے علاقوں سے جو بچے تیار ہو کے آتے ہیں، وہ چاہے تحریر کے میدان میں ہو، تقریر کے میدان میں ہو، تاکہ ان کے ذہن کھلے، ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کس لیے بنایا تھا۔ میں اپنی آخری بات کے لیے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم خوش قسمت ہیں، سر کی ایج کے بندے آج بھی ہماری بیوروکریسی کے اندر 21ویں 20ویں اسکیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو فکر اقبال سے آشنا تھے، وہ لوگ جنہیں پاکستان بننے کا علم تھا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آبا سے کچھ سیکھا تھا کہ ہاں ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا ہے، تو آج ہم اس کنڈیشن میں یہاں بیٹھے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جب یہ روٹس اور بیکن کی جو ایلیٹ کلاس جو مادر پدر آزاد ہے، جس کو پاکستان یا پاکستانیت سے کوئی غرض نہیں ہے، جب وہ اس پاکستان پر رول کاری ہوگی تو اصل جہاد تو اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ نہیں اقبال کوئی تھا اور اوپر سے تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے، کہ فتح محمد صاحب کو جب ایک یونیورسٹی میں جا کر، وہ بڑا نام ہے ہمارے علاقے کا، ہمارا پراؤڈ ہے وہ فتح محمد ملک صاحب، کہ انہیں بلایا گیا اور انہیں خود کہا گیا کہ آپ نے اقبال پہ بات نہیں کرنی ہے، اقبال پہ بات نہیں کرنی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر آج یہ فکر کرنے میں ہے کہ اقبال پہ بات نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اقبال کا کوئی شاہین پیدا ہو جائے اور پھر اس ملک میں ان جیسے لوگوں کی آخریت آ جائے، آخر ہو جائے، اور یہ ملک اس معراج پہ چل پڑے جس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ اس ملک کی محبت اجاگر کرنا بحیثیت والدین، بحیثیت اساتذہ اور تمام معاشرے کے لوگوں کا فرض ہے۔ یہ کسی ایک کی ٹھیکیداری یا ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اندر اس ملک سے محبت کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتے تو یہ ملک تو ہے ہی اس بات کے اوپر بنا ہوا ہے، نہ ہماری کوئی ایکسپورٹ ہے، نہ ہماری کوئی پیداوار ہے، نہ ہمارا کچھ اور ہے۔ آپ لوگ تو جذبات کی لوگ میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا نہ کیا کر جاتے ہیں۔ اسی جذبات سے آج دنیا کھیل رہی ہے۔ یاد رکھنا، میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اب ہمارے ملک کے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے کے لیے کوئی لشکر کشی نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک کے خلاف لشکر کشی اسی میڈیا وار کے ذریعے ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے، کر رہی ہیں لوگ، کہ ہمیں اقبال سے تو دور کر دیا ہے۔ ہمارے اسکولوں کے اندر نہ عربی پڑھائی جاتی ہے، نہ فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ میرا اگلا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ میں پرائیویٹ اسکولوں کے اندر قرآن کی تعلیم تو بڑی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری عربی تھی۔ اگر عربی سکھا دے تو قرآن تو ویسے ہی آ جائے گا۔ تو میری یہ شدید خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ایک عربی کا سبجیکٹ انشاءاللہ لازمی ہم متعارف کرائیں گے، تاکہ آپ بچوں کو عربی پڑھتے اور سمجھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ پھر آپ سے کوئی قرآن نہیں چھین سکے گا، پھر آپ سے کوئی قرآن کی جو باتیں ہیں وہ پوشیدہ نہیں رہیں گی، پھر کوئی یہ سیاسی شعبہ باز اور مذہبی شعبہ باز میں نہیں کہتا ہوں، وہ آپ کے نہ دین کو، نہ آپ کے جتنی بھی آپ کی تعلیمات ہیں ان کے اندر ایسا اضافہ کر لیں گے جو ان کے حلوے کا باعث بنے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کرتے ہوئے آج چاہوں گا کہ آج کے دن کا، یہ میری بیٹیاں پیچھے بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، لیکن شاید انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آج کتنے اہم دن کے موقع کے اوپر آپ لوگ یہاں تشریف لائیں ہیں، آج یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں
کہ آپ کے اندر سے میں کہتا ہوں کہ ایک بھی بچہ اگر اقبال کا شہید بن گیا تو میں سمجھوں گا میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. جی میں نے درخواست کر دی, آپ مان گئے ہوئے تھے, انشاءاللہ بحال کریں گے جی. اور میں چاہوں گا مجیب صاحب آخری بات کہ آپ ٹیچر ٹریننگ سیشن کا اہتمام کریں. میں انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال صاحب ہو گئے, پروفیسر عزیز سزار صاحب ہو گئے, میرے اپنے استاد جلیل علی صاحب ہو گئے, میں ان تمام شخصیات کو یہاں مدعو کروں گا. اور ہم اگر اپنی میری بیٹیاں میرے بیٹے جو اساتذہ ہیں اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے ضرور اہتمام کریں گے. اور ٹیچرس ٹریننگ سیشن میرے ذمہ ہے اور بلا معاوضہ ہوگا, کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا. یہ ہماری تحریک کا خاصہ ہے کہ ہم نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں. دیتے نہیں ہیں لیکن دینے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہے. اور الحمدللہ ملک کے تمام ٹاپ پہ جو اس وقت کے دانشور اور ادیب ہیں وہ انشاءاللہ ہم تک پہنچائیں گے. اور آخری اس ساری تقریب کے اندر اقبال کی بات رہی ہے اور میں پاکستان سے محبت کی بات کرتا ہوں تو اتنا خاموش نہیں رہنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. سارے سو گئے نہیں, اٹھ جائیں. پاکستان زندہ باد.